Welcome to the Bridge of Pearls Official. Where every pearl carries a story of healing, wisdom, and light. کبھی کبھی انسان اپنی زندگی میں سب کچھ ظاہری طور پر اس کو ٹھیک دکھ رہا ہوتا ہے، لیکن اندر خاموشی سے کچھ بدل رہا ہوتا ہے، اور جو کچھ اثرات اسے فوری طور پر نظر نہیں آتے مگر دھیرے دھیرے دل، ذہن، روح اور اعمال پر یہ اپنا اثر چھوڑ کر جاتی ہے، اور اکثر گہری تبدیلیاں وہی ہوتی ہیں جو خاموشی سے ہو جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دس سائڈ ایڈوکیٹ انارامن شیخ صدیقی، اور آپ دیکھ رہے ہیں دا برج آف پرلز۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہم دین، روحانیت، انر ہیلنگ، سائیکالوجی، سیلف اویئرنیس اور سول اویکننگ کو ایکسپلور کرتے ہیں، جو اکثر انسان کی زندگی میں نظر انداز ہو جاتے ہیں۔ ہماری سیریز دا ہڈن ڈکے میں ہم ٹاپک کو سرفیس لیول پر ڈسکس نہیں کرتے، ہم ہر ٹاپک کو اس کی گہرائی کے ساتھ سمجھتے ہیں، قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، شریعت کے پرسپیکٹو سے اور ہیومن سائیکالوجی کے اینگل سے۔ اسپریچولیٹی کے اثرات کے ساتھ ہم یہ سمجھیں گے کہ ایک گناہ کے ہڈن فلاز انسان کے قلب، روح اور ایمان اور اعمال کو پوری زندگی کو کس طرح سے متاثر کر لیتے ہیں، اور ساتھ ہی اس کی ریپیئر اور ہیلنگ اور سولیوشن کے راستوں کو بھی سمجھیں گے۔ تو اس ٹائم ہم چل رہے ہیں سیریز دا ہڈن ڈکے میں، ایپیسوڈ 27 اینگر کے بارے میں ہے، اور یہ ایپیسوڈ کا پارٹ 2 ہے۔ تو آئیے اب ہم دیکھیں گے کانسیکوینسز اور جو ہے اینگر اور ریلیشن شپ، اور جو ہے یہ ریلیشن شپ کو کس طرح سلولی ڈسٹرائے کر دیتا ہے۔ تو ہم نے جو ہے اب تک غصے کے ساتھ کام کرنے کے بارے میں پریکٹیکل طریقے سے چیزیں سمجھی، لیکن اب ایک اور پہلو باقی ہے، کیونکہ غصے کا سب سے گہرا نقصان ہر بار اس وقت نظر نہیں آتا جب غصہ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ کبھی اس کا اصل نقصان کچھ وقت کے بعد دکھائی دیتا ہے اور سامنے آتا ہے، کبھی ایک ریلیشن شپ میں، کبھی ایک گھر کے ماحول میں، اور کبھی ایک بچے کے اندر، اور کبھی خود غصہ کرنے والے انسان کی زندگی میں۔ غصہ ہر بار ریلیشن شپ کو ایک ہی دن میں نہیں توڑتا ہے۔ اب اکثر جو ہے ریلیشن شپ ایک بڑے آرگیومنٹ سے نہیں ٹوٹتا، کبھی کبھی وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے دھیرے دھیرے کمزور ہوتا ہے، اور ایک ہارش ٹون، اور پھر ایک انسلٹ، اور پھر ایک بار کسی کی بات کو پبلکلی امبیرس کرنا، اور پھر ایک بار اس کی ویکنس کی آرگومنٹ میں یوز کرنا، اور پھر ایک بار اس کی فیلنگ کو ڈرامہ کہہ کر ڈسمس کر دینا، اور پھر ہر بار غصہ کرنے والے انسان سوچتا ہے کہ اتنی سی بات تھی، لیکن سامنے والا ہر انسیڈنٹ کو اپنے اندر اسٹور کر رہا ہوتا ہے۔ اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب ریلیشن شپ سے باہر بالکل نارمل نظر نہیں آتا، لیکن اندر سے ٹرسٹ پہلے ہی بہت کچھ کم ہو چکا ہوتا ہے۔ جس طرح سے شوہر اور بیوی کے درمیان جو رشتہ ہے وہ بہت کمپلیکیٹڈ ہو جائے، یا پھر شوہر بیوی کے اوپر تشدد کرتا ہوا ہو، اس کو فزیکل مینٹلی ابیوز کرتا ہو، اور وہ بھی بچوں کے سامنے، تو پھر اس سے جو ہے وہ بچوں کے اوپر بہت برا اثر پڑتا ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ بچے جو ہے وہ مینٹلی ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں، ان کا چائلڈہڈ بالکل جو ہے وونڈڈ ہو جاتا ہے۔ اور موسٹ آف دا فیملیز میں ایسا ہوتا ہے کہ جو باپ ہے وہ ماں کے اوپر ہاتھ اٹھا رہا ہے، اور وہ باتیں بول رہا ہے کہ جو اس ماں کے اندر نظر نہیں آتی، کہ فار ایگزامپل کئی بار
انسان اپنی ہی بیوی کو بڑے گندے الفاظوں سے ادائیگی کرتا ہے اور یہ سب بچے سن رہے ہوتے ہیں اور ماں پٹ رہی ہوتی ہے، تو جو بدسلوکی ہوتی ہے تو اس کا اثر بچوں کے اوپر آتا ہے، جس سے کہ ریلیشن شپ خراب ہوتی ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ غصے کا ایک اور خاموش نتیجہ کیا ہے کہ لوگ آپ سے دور ہو جاتے ہیں۔ آپ کو شاید کبھی کوئی سیدھا یہ نہ کہے کہ میں تم سے دور ہو رہا ہوں کیونکہ تم بہت غصہ کرتے ہو، لیکن لوگ اکثر بس کام جو آپ سے کام کے لیے بھی جو ہے کم رجوع کرتے ہیں اور کم بات کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی پرابلم شیئر کرنا بھی بند کر دیتے ہیں اور اپنی جو ہے خوشیوں کو بتانا بھی کم کر دیتے ہیں اور اپنی جو ہے اوپینینز کو چھپانے لگتے ہیں، اور آپ کو یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ لوگ بدل گئے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی یہ سوال بھی ہونا چاہیے کہ کیا لوگ بدل گئے ہیں یا انہوں نے اپنے آپ کو میرے ریئیکشن کے سے پروٹیکٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ بہت مشکل سوال ہے، لیکن کبھی ہیلنگ اس طرح کے مشکل سوالوں سے ہوتی ہے، کیونکہ کئی بار بہت سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بیوی کو اتنی زیادہ بری طریقے سے تشدد کر رہے ہوتے ہیں، تو جو آس پڑوس کے لوگ ہیں وہ بھی پھر دھیرے دھیرے ان لوگوں سے کنارہ کشی کرنے لگتے ہیں، کیونکہ وہ یہی سوچتے ہیں کہ اگر ہم ان کے گھر گئے تو پھر کیا ہوگا کہ خواہ ان کے گھر میں لڑائیاں ہو جائیں گی، تو لوگ جو ہیں وہ بچنا شروع کر دیتے ہیں، کنارہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور غصہ اور ٹرسٹ کو دیکھیں گے تو ٹرسٹ صرف سچ بولنے سے نہیں بنتا، ٹرسٹ ایموشنل سیفٹی سے بھی بنتا ہے، اور ایک انسان آپ کے سامنے اپنی بات کہہ سکنے کے بنا اس ڈر کے کہ آپ اس پر غصہ کریں گے، اس کی بات کا مذاق اڑائیں گے یا اس کی جو ہے معصومیت کو جو ہے بعد میں اسی کے خلاف یوز کریں گے، تو اگر کسی ریلیشن شپ میں انسان اپنے ورڈز کو ہر وقت میزر کرتا رہے تو وہاں پر کنڈیشن دھیرے دھیرے کم ہونے لگتی ہے، کیونکہ جہاں پر سچ بولنے کا ڈر ہو وہاں گہرا کنیکشن مشکل ہو جاتا ہے۔ غصہ اور میرج میں غصہ صرف دو لوگوں کا آرگیومنٹ نہیں ہوتا، کیونکہ میرج ایک ایموشنل سسٹم ہوتا ہے۔ اگر ہر ڈس ایگریمنٹ ایک بیٹل بن جاتا ہے تو دونوں لوگ پرابلم سالو کرنے کے بجائے ایک دوسرے کو ڈیفیٹ کرنا شروع کرتے ہیں، اور پھر سوال یہ نہیں رہتا کہ ہم کس یا اس پرابلم کو کیسے سالو کریں، تو سوال یہ بن جاتا ہے کہ کون صحیح ہے اور کون جیتے گا اور آخری بات کس کی ہوگی۔ اور جب میرج لو سے زیادہ پاور اسٹرگل بننے لگے تو دو لوگ ایک ہی جگہ اور یا ایک ہی گھر میں رہ کر بھی ایک دوسرے سے ایموشنل ڈسٹینس پر چلے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ کورٹ میں ایک ڈائیورس کیس میں میں کام کر رہی تھی، تو وہاں پر جو ہے ایک جو شوہر ہے اس نے ایک مرتبہ اپنی بیوی کے بارے میں بات کرنے کے بارے میں اس نے ایک ڈائلاگ دیا کہ بدتمیز اور جاہل اور ذلیل عورت کر کے، اور جبکہ میں فیمیل کو اور فیمیل کا بیہیویئر بھی انالائز کر رہی تھی، اگر ان کی بیوی بدتمیز بھی تھی یا واقعی میں جاہل بھی تھی اور جو ہے، لیکن اس انسان کو کسی باہر والے انسان کے سامنے اپنی بیوی کے بارے میں یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی، کیونکہ بھلے ہی وہ ڈائیورس کے لیے جا رہے ہیں مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کسی کی انسلٹ کریں۔ اور یہاں پر ایک موضوع یہ بھی ہے کہ بیوی جو ہے وہ جب اس کو فائنینشیل سپورٹ کسی بھی طرح کی شوہر نہیں دے رہا تھا، تب اس نے ایک چھوٹا سا پارلر کا کام سیکھ لیا، اور پارلر کا کام سیکھ کر اس نے ایک جو ہے اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ وومن بنانے کی کوشش کی، اور اس کی یہ کوشش اس کے شوہر کو بالکل ناقابل برداشت ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے اس نے اپنی بیوی کو ایک ذلیل اور بدتمیز عورت کے درجے میں فائز کر دیا۔ تو جو ہے بڑا درد کی بات ہے یہ کہ وہ جو شوہر ہے وہ کورٹ میں کھڑا ہو کر ایسا 4 لوگوں کے سامنے کہہ رہا ہے اپنی بیوی کے بارے میں، بے شک اس کو فیوچر میں کوئی رشتہ نہیں رکھنا، تو کوئی بات نہیں، بیوی بھی تو آئی ہوئی ہے اور شوہر بھی آیا ہوا ہے۔ جب شوہر کھڑا ہو کے کورٹ میں کہہ ہی رہا ہے کہ مجھے ان سے ڈائیورس لینا ہے، تو بالکل بات سیدھی سیدھی ہے، دونوں کو اپنے اپنے راستے جانا ہے۔ تو یہ جو ذلالت بھرے لفظ ہیں بیوی کے بارے میں، یہ کہنے ضروری تھے کیا؟ تو اس کی بالکل ضرورت نہیں تھی، حالانکہ یہ ان کا اپنا پرسنل میٹر ہے، مگر
ہم بات کر رہے ہیں غصے کی، اور ہم بات کر رہے ہیں اس جو ہے بیہیویئر کی، جب جو ہے ریلیشن شپ کے اندر آ جاتے ہیں تب انسان جو ہے اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ پاتا، اور اس کو یہ بھی نہیں دکھتا کہ وہ کہاں پر کس کو ذلیل کر رہا ہے، اور اس کو کسی کو ذلیل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ تو غصے میں کہی ہوئی باتوں کا اثر، کبھی کبھی غصہ ختم ہو جاتا ہے لیکن غصے میں کہی ہوئی بات نہیں ختم ہوتی۔ آپ شاید اس بات کو بھول جاتے ہیں لیکن جس نے وہ بات سنی وہ اسے بار بار یاد کر سکتا ہے۔ جیسے کہ ہمیں یہ بہت سال پرانی بات ہو چکی ہے، لیکن ہمیں جب میں یہ ویڈیو کو ریکارڈ کر رہی ہوں یہ بات مجھے یاد آ گئی ایک دم سے۔ اور تو یہی بات ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کو کسی کے سامنے اس طرح سے کرتے ہیں تو سامنے والا جو سن رہا ہے وہ یاد رکھتا ہے یہ بات، اور خاص طور پر جب وہ بات اس کی کسی پرانی انسیکیورٹی کو ٹچ کر گئی ہو۔ تو یہاں تو بات بدل گئی کیونکہ یہ وہ بات ہو رہی ہے جہاں پر ہم موجود نہیں ہیں، اور آپ نے شاید بس ایک سینٹنس کہا لیکن سامنے والے کے اندر وہ سینٹنس ایک بلیو بن سکتا ہے، شاید میں واقعی ایسا ہی ہوں، شاید میں کسی کے لیے کافی نہیں، شاید میری فیلنگ کسی کی ویلیو نہیں۔ اور یہاں پر غصہ صرف ایک آرگیومنٹ کا حصہ نہیں رہتا، وہ کسی انسان کی سیلف امیج کو افیکٹ کر سکتا ہے۔ اور غصہ اور بچے صرف ہماری باتیں نہیں سنتے، وہ ہمارے ریئیکشن بھی آبزرو کرتے ہیں، جیسا کہ ابھی میں نے کچھ سیکنڈ پہلے ہی بات کی تھی۔ اور اگر ایک بچہ بار بار یہ دیکھے کہ غصہ آیا تو جو ہے چیخنا نارمل ہے، غصہ آیا تو انسلٹ کرنا نارمل ہے، غصہ آیا تو دوریاں پیدا کرنا نارمل ہے، غصہ آیا تو دوسرے کو ڈرا دینا نارمل ہے، اور وہ اپنے فیوچر ریلیشن شپ میں انہی پیٹرنز کو ریپیٹ کر سکتا ہے، یا پھر اس کا دوسرا ایکسٹریم ہو سکتا ہے، وہ ہر کانفلکٹ سے اتنا ڈرنے لگے کہ اپنی باتیں کہنا ہی بند کر دے۔ اور اسی لیے ایک گھر میں غصے کا ماحول صرف آج کو افیکٹ نہیں کرتا، کبھی کبھی وہ اگلی جنریشن تک چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک فیملی میں جو شوہر ہے وہ بیوی کو بے لباس کر کے اپنے بچوں کے سامنے مار رہا ہے، اور یہ سب کچھ بچہ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ جو باپ ہے وہ ماں کے کپڑوں کو جو ہے وہ بری طرح سے نوچ رہا ہے اور اسے مار رہا ہے اور ولگیرٹی دکھا رہا ہے۔ تو بچوں کے دماغ پہ یہ جو چیزیں ہیں، جبکہ وہ بچہ بہت زیادہ چھوٹا ہے تو اس کو نہیں پتا کہ وہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے، یہ سب چیزیں کیا ہیں، اور لڑائیاں روزانہ کیوں ہوتی ہیں، جبکہ وہ ماں کو روزانہ دیکھتا ہے کہ ماں جو ہے مزدوری کر رہی ہے روزانہ، اور مزدوری میں پورا دن گزار رہی ہے، اور پھر اسی مزدوری کے پیسے سے وہ گھر کے کھانے کو بھی انتظام کر رہی ہے باپ کے ہونے کے باوجود۔ تو بچہ یہ تو دیکھ رہا ہے، تو اس سے کیا اثر پڑے گا؟ تو کئی بچوں کو فٹس آ رہے ہوتے ہیں اور مینٹل جو ہے ٹراما سے گزر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ماں جو ہے اسپتالوں کے چکر کاٹتی ہے اس کو لے کر کہ اس کے دماغ کی جو کوئی نس دب گئی، یا اس کے دماغ میں کچھ جو ہے پرابلم ہو گئی، یا جو ہے بچے کی مینٹل ہیلتھ خراب ہو گئی، لیکن وہ یہ بات نہیں سمجھ پا رہی کیونکہ وہ اتنی ایجوکیٹڈ نہیں ہے عورت، کہ جو ہے یہ جو اس کے گھر کا ماحول ہے، یہ اس کے گھر کا ماحول بچے کے اوپر اثر ڈال رہا ہے، بلکہ وہ اس کو اس طرح سمجھ رہی ہے کہ جو ہے بچہ کو ایک دو بار مار دیا گیا تو اس سے کیا ہے، اس کو فٹس آ رہے ہیں، جبکہ بچہ جو ہے وہ ایموشنلی اپنے اندر اتنا زیادہ سلب کر رہا ہے اور اپنے ایموشنز کو سپریس کر رہا ہے، کیونکہ وہ کہنے کی حالت میں تو ہے نہیں، وہ اتنا بڑا تو ہے نہیں کہ وہ روک لے کہ آپ میری ماں کو کیوں مار رہے ہو۔ تو یہ جو غصے ہے اس کا اتنا بڑا ایفیکٹ ہے، تو سوچنے کی بات ہے یہ کتنا سنگین چیز ہے کہ آپ پوری کی پوری جنریشن کو برباد کر رہے ہو۔ آپ کا تو لمحے بھر کا غصہ ہے، لیکن آپ نے اپنی اولاد کا پورا جو زندگی ہے وہ خراب کر دی۔ اب دیکھیں گے غصہ اور ایموشنل انہیریٹنس۔ کبھی کبھی ہم اپنے بچوں کو پراپرٹی سے زیادہ پیٹرن دے دیتے ہیں، جو کہ ہم ابھی بات کر ہی رہے ہیں، اور ہم انہیں اپنا غصہ سکھا سکتے ہیں، اپنا سائلنس، اپنا فیئر اور اپنا ریئیکشن، اپنا کمیونیکیشن اسٹائل، اور پھر ایک جنریشن دوسری جنریشن سے وہی سیکھ کر آگے بڑھنا یا
بڑھا دیتی ہے کہ کسی کے گھر میں غصہ مردانگی سمجھا گیا، کسی کے گھر میں خاموشی، اور کسی کے گھر میں پنشمنٹ، اور کسی کے گھر میں رونا جو ہے وہ ویکنس تھا، اور کسی کے گھر میں اپنی بات کہنا بدتمیزی تھی۔ اور دھیرے دھیرے بچے اپنے ایموشن کو سمجھنے کے بجائے انہیں یا تو دبانا سیکھتے ہیں یا پھر جو ہے دوسروں پر نکالنا۔ غصہ اور دوستی کو اگر ہم دیکھیں گے تو اس سے پہلے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جو مائیں ہوتی ہیں نا، مائیں، اسلام میں ماؤں کو بچے کی پہلی درسگاہ کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ماں جو ہے وہ بچے کو تربیت دیتی ہے، اور انشاءاللہ ہم اس ٹاپک پر بھی نیکسٹ سیریز میں بات کریں گے جلدی، وہ بھی ڈیٹیل کے ساتھ۔ لیکن یہاں پر غصے کی بات ہو رہی ہے تو ذرا جو ہے اس چیز کو ایکسپلین کرنا بالکل ضروری ہے کہ ایک ماں جو ہے اگر بچے کو چاہے تو وہ صحیح ایٹماسفیئر سے پرورش دے سکتی ہے، لیکن اگر ماں ہی چاہے تو وہ جو ہے نا اپنے شوہر کی پوری نسل کو برباد کر سکتی ہے بچوں کی تربیت کو بالکل غلط کر کے۔ جیسے کہ بچے کو ایک آگے کی بات بتائے کہ یہ نہیں کھاتا، یہ کھاتا ہے، تو ابھی بچے کو جب کہ پتہ نہیں ہے کہ کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا، لیکن اس نے سائیکالوجیکل گیم بچے کے ساتھ پہلے ہی کھیلنا شروع کر دیا، جس سے کیا ہے کہ بچے کو ایک نیا آپشن پہلے ہی مل گیا۔ اب وہ کہے گا کہ نہیں جو بھی میری ممی کہہ رہی ہے میں تو وہی کھاؤں گا، اور اس طرح کیا ہوتا ہے وہ دھیرے دھیرے بگڑنا شروع ہو جاتا ہے، دھیرے دھیرے اس کے اندر غصہ آ جاتا ہے۔ جیسے کہ ماں بار بار کہے ارے اس سے پنگا مت لو، اس سے بڑا غصہ آ جاتا ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ بچہ کو پتہ نہیں کہ غصہ کیا ہے، لیکن وہ اب کرنے لگے گا۔ اسی طرح ماں جب گالیاں دیتی، ماں اگر گالیوں سے پیش آئے گی تو پھر بچہ کیا سیکھے گا؟ تو اسی طرح سے نسل برباد ہو جاتی ہیں، اور اسی لیے ہم اپنی نسلوں کو کیا پرورش دے رہے ہیں یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو جو ہے غصہ اور دوستی کی طرف آتے ہیں۔ اب ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ جو ہے غصہ صرف فیملی ریلیشن شپ کو افیکٹ نہیں کرتا، دوستی میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوست ہر بار اپنی بات منوانا چاہتا ہے، ہر ڈس ایگریمنٹ کو پرسنل لے لیتا ہے، ہر کرٹیسزم کو بیٹرائل سمجھتا ہے، اور ہر کانفلکٹ کے بعد دوسرے کو پنش کرتا ہے۔ کچھ وقت تک دوست جو ہے سمجھتے ہیں اور پھر ایڈجسٹ کرتے ہیں اور پھر چپ رہتے ہیں، اور پھر ایک دن وہ دوستی ختم نہیں کرتے، بس اس دوستی میں پہلے جیسا دل لگنا بند ہو جاتا ہے، اور یہ کبھی کبھی ریلیشن شپ کے ٹوٹنے سے بھی زیادہ خاموش نقصان ہوتا ہے۔ غصہ اور ورک پلیس، غصہ پروفیشنل لائف کو بھی افیکٹ کر سکتا ہے۔ ایک ایسا انسان جو ہر ڈس ایگریمنٹ پر ایکسپلوڈ کرتا ہے، اس کے ساتھ لوگ آئیڈیاز شیئر کرنا بند کر دیتے ہیں، کیونکہ نیا سجیشن نہیں دیتا، کوئی پرابلم رپورٹ نہیں کرتا، کوئی سچ نہیں بولتا، اور آرگنائزیشن باہر سے بالکل ٹھیک لگتی ہے لیکن اندر سے فیئر بیسڈ انوائرمنٹ بن سکتا ہے، اور جہاں لوگ سچ بولنے سے ڈرتے ہوں وہاں پرابلم ختم نہیں ہوتی، بس جو ہے چھپ جاتی ہے۔ غصے کا سب سے خطرناک فیس ہے کہ غصے کا سب سے زیادہ ایک فیس یہ ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے غصے کو کانسیکوینسز دیکھنا بند کر دیتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ لوگ اسے بات کرنے سے لوگ ڈرتے ہیں، اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ لوگ گھر میں سب اس کے موڈ کا انتظار کرتے ہیں، اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے کسی نے اپنی بات کہنا بند کر دی، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے کسی کو مجبور نہیں کیا، اور یہاں پر انسان رک کر دیکھنا چاہیے، کیونکہ ہر کنٹرول ڈائریکٹ آرڈر سے نہیں ہوتا، کبھی کبھی ایک انسان صرف اپنے ریئیکشن کے ذریعے پورے ماحول کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ کیا غصہ ہمیشہ ڈسٹرکٹیو ہوتا ہے؟ تو نہیں، کیونکہ یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ غصہ کبھی ہمیں بدلتا ہے کہ کچھ غلط، کسی باؤنڈریز کو کراس کیا گیا ہے، کسی انجسٹس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، لیکن غصہ سگنل ہو سکتا ہے، ڈرائیور نہیں۔ آپ کا غصہ آپ کو کچھ دکھائے، لیکن آپ کا غصہ آپ کے لیے فیصلہ نہ کرے، کیونکہ جب ایموشن ڈیسیژن میکر بن جائے تو انسان اکثر وہ فیصلے کرتا ہے جنہیں بعد میں اس کا ہوش ریپیئر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب ہے اینگر کا اصل ٹیسٹ۔ غصہ آپ کے اندر یہ نہیں بتاتا کہ آپ کتنے برے انسان ہیں،
لیکن غصہ آپ کو یہ ضرور دکھا سکتا ہے کہ آپ کے اندر ابھی کہاں کام ضروری ہے، کس جگہ آپ کا ایگو زیادہ سینسٹیو ہے، کس جگہ آپ کا پاسٹ ابھی آپ کے پریزنٹ کو کنٹرول کر رہا ہے، کس جگہ آپ اپنی بات کو کہنا نہیں جانتے، کس جگہ آپ اپنے درد کو اینگر میں کنورٹ کر دیتے ہیں، اور کس جگہ آپ کو اپنے رب کے سامنے اور زیادہ محاسبہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ایک سچ جو ہر غصے والے انسان کو سننا چاہیے کہ آپ اپنے غصے کے لیے رسپانسبل نہیں، کہ آپ کو کبھی کچھ محسوس ہوا لیکن آپ اپنے غصے کے بعد کیا کرتے ہیں اس کے لیے ذمہ دار ہیں۔ آپ جو ہے ہرٹ ہو سکتے ہیں، آپ ڈس اپوائنٹمنٹ ہو سکتے ہیں، آپ اینگر ہو سکتے ہیں، یعنی کہ اینگری ہو سکتے ہیں، لیکن آپ دوسرے کو ڈسٹروائے کرنا حق صرف اس لیے نہیں حاصل کر لیتے کہ آپ خود ہرٹ ہوئے ہیں۔ آپ کا جو درد ہے وہ ریئل ہو سکتا ہے، لیکن آپ کا ظلم جو ہے وہ پھر بھی ظلم ہو سکتا ہے۔ لیکن ایموشنلی میچورٹی کا بہت اہم مقام ہے، اور کبھی غصے سے نکلنے کے لیے پہلا قدم یہ نہیں ہوتا کہ آپ دوسرے انسان کو سمجھا دیں، کہ پہلا قدم یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ سے سچ بول دیں کہ ہاں مجھے ہرٹ ہوا تھا، ہاں مجھے ریجیکشن محسوس ہوئی تھی، ہاں مجھے اپنی امپورٹنس کی کمی محسوس ہوئی تھی، ہاں میں کنٹرول کرنا نہیں چاہتا تھا۔ کیونکہ جب انسان اپنے اصلی ایموشن کو پہچان لیتا ہے تو غصہ اکثر اپنی پہلی انٹینسٹی کو کھو دیتا ہے۔ اب غصے کی ایک اور لیئر باقی ہے، کیونکہ ابھی انسان غصے کے دوسرے کو ہرٹ کرتا ہے، لیکن کبھی غصہ اسے خود اپنے اندر ایک ایسی جگہ لے جاتا ہے جہاں ریگریٹ، شیم، گلٹ اور سیلف ہیٹرڈ پیدا ہونے لگتا ہے، اور پھر انسان غصہ کرتا ہے اور پھر پچھتاتا ہے، پھر خود سے نفرت کرتا ہے، اور پھر اپنے آپ کو معاف نہیں کر پاتا، اور پھر وہی انر پریشر دوبارہ غصے میں بدل جاتا ہے۔ تو ذرا اب ہم دیکھیں گے کہ ابھی تک ہم نے غصے کے ان کانسیکوینسز کو دیکھا جو اکثر غصے کے وقت نظر نہیں آتے۔ ہم نے دیکھا کہ غصہ ریلیشن شپ کو دھیرے دھیرے کمزور کر سکتا ہے، ٹرسٹ کو ختم کر سکتا ہے، گھر کے ماحول کو فیئر بیسڈ بنا سکتا ہے، اور کبھی ایک جنریشن سے دوسری جنریشن تک کے پیٹرن کو اس طرح ٹرانسفر ہو سکتا ہے۔ لیکن اب ایک اور بہت گہری جگہ پر بات کرنی ہے، کیونکہ غصے کا ایک ایسا سائیکل بھی ہوتا ہے جو بہت سے لوگ خود بھی سمجھ نہیں پاتے۔ انسان غصہ کرتا ہے اور پھر کسی کو ہرٹ کرتا ہے، اور پھر اسے ریگریٹ ہوتا ہے، اور پھر اپنے آپ سے نفرت کرنے لگتا ہے، اور پھر اندر گلٹ اور پریشر جمع ہو جاتا ہے، اور وہی پریشر کچھ وقت کے بعد پھر غصے میں بدل جاتا ہے، یعنی کہ غصہ خود کو پیدا کرتا رہتا ہے۔ اور سوال یہ ہے کہ اس سائیکل کو کیسے توڑا جائے؟ تو غلطی کے بعد دو راستے ہوتے ہیں۔ جب انسان غصے میں کسی کو ہرٹ کرتا ہے تو اس کے بعد اس کے سامنے اکثر دو راستے آ جاتے ہیں۔ پہلا وہ ہے جو اپنی غلطی کو ڈینائی کر دے کہ میں نے کچھ نہیں کیا اور وہ ڈیزرو کرتا تھا، میں نے جو کچھ کہا صحیح کہا، اور اپنا بیہیویئر کو جسٹیفائی کرتا رہے۔ اور دوسرا وہ ہے جو رک کر خود کو دیکھے اور کہے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور یہ دونوں بہت الگ راستے ہیں۔ پہلا راستہ انسان کو اپنے ایگو میں اور گہرا لے جاتا ہے، اور دوسرا اسے توبہ کی طرف لے کر جا سکتا ہے۔ اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرنا، یعنی کہ کبھی ہیلنگ کا سب سے مشکل قدم یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنی ہی سٹوری میں خود کو ہیرو سمجھنا بند کر دے۔ اور آپ ہرٹ ہوتے، آپ ہرٹ ہوئے ہوں گے، آپ ساتھ جو ہے آپ کے ساتھ غلط ہوا ہوگا، لیکن آپ کی فیلنگ ویلڈ ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے جو کچھ بھی کیا وہ سب صحیح ہو گیا۔ ایک ہی سچویشن میں دو چیزیں ایک ساتھ ہو سکتی ہیں۔ میرے ساتھ غلط ہوا اور میں نے بھی غلط ری ایکشن دے دیا۔ یہ اپنے آپ کو گناہگار بنانے کے لیے نہیں، یہ اپنے آپ سے سچ بولنے کے لیے ہے۔ گلٹ اور توبہ میں کیا فرق ہے؟ یہاں ایک بہت ضروری اور ڈفرینس سمجھنا بہت ضروری ہے کہ گلٹ کبھی انسان کو یہ
کہنے لگتا ہے کہ میں نے غلط کام کیا، لیکن شیم انسان کو یہ کہنے لگتی ہے کہ میں ہی غلط ہوں۔ دونوں ایک چیز نہیں، میں غلطی کی، اس جملے میں چینج کی پاسبلٹی ہے، لیکن میں ایک برا انسان ہوں، اس جملے میں کبھی انسان اپنے آپ کو چینج سے ہی دور کر لیتا ہے، اور اسلام انسان کو اس کی غلطی سے ہمیشہ کے لیے ڈیفائن نہیں کرتا۔ توبہ واپس آنے کا راستہ کھولتی ہے، نہ کہ بند کرتی ہے۔ لیکن توبہ صرف فیلنگ نہیں ہوتی، توبہ صرف یہ محسوس کرنا نہیں کہ مجھے برا لگ رہا ہے، توبہ ایک ڈائریکشن چینج کرنا بھی ہے۔ اگر آپ نے کسی کو غصے میں ہرٹ کیا تو صرف اندر سے ریگریٹ کرنا کافی نہیں، جہاں آپ نے ظلم کیا وہاں اپنی ذمہ داری لینی بھی ضروری ہے، اور جس شخص کو آپ نے ہرٹ کیا اس سے معافی مانگنا ضروری ہو سکتا ہے، اور سب سے اہم یہ دیکھنا کہ آپ اپنے بیہیویئر میں کیا چینج لا رہے ہیں، کیونکہ اگر توبہ کے بعد وہی پیٹرن بالکل ویسے ہی شدت سے واپس آ جائے تو انسان اپنے آپ سے پہلے سچائی سے مجاہدہ کرنا ضروری ہوگا۔ لیکن معافی مانگنا کبھی کبھی نفس کے لیے امتحان ہو جاتا ہے، یعنی کہ غصے میں انسان اپنے آپ کو اسٹرانگ سمجھتا ہے، لیکن کبھی کبھی سب سے بڑی اسٹرینتھ یہ ہوتی ہے کہ آپ اس انسان کے پاس واپس جا سکتے ہیں جسے آپ نے ہرٹ کیا، اور بنا اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیے یہ کہہ سکیں کہ مجھے غلطی ہوئی تھی مجھ سے اور میں نے تمہیں ہرٹ کیا، مجھے اپنے ورڈز اور اپنے بیہیویئر کو یا اپنے بیہیویئر کی ذمہ داری لینی چاہیے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ اپالوجی دوسرے کو آپ کو معاف کرنے کے لیے مجبور نہیں کرتی، آپ اپنی غلطی کی ذمہ داری لے سکتے ہیں، لیکن سامنے والے کو اپنے ہیلنگ کے اور اپنے وقت کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ اسی لیے معافی مانگنا اور معافی مل جانا دونوں ہمیشہ ایک ہی وقت پر نہیں ہوتے ہیں۔ ہر ریلیشن شپ ریپیئر نہیں ہوتی، یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ کبھی آپ سچائی اور سچی معافی مانگتے ہیں اور اپنا بیہیویئر بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ریلیشن شپ پھر بھی پہلے جیسی نہیں بن پاتی، کیونکہ اس کا جو ہے کبھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ توبہ جو ہے قبول نہیں ہوئی۔ کبھی کبھی آپ کو اپنی غلطی کی ذمہ داری لینی ہوتی ہے، لیکن دوسرے انسان کو اپنی باؤنڈری رکھنے کا حق بھی ہوتا ہے۔ معافی اور جو ہے ری کونسلیشن میں ایک ہی چیز نہیں آتی ہے، کیونکہ آپ جو ہے کسی کو دل سے معاف کر سکتے ہیں اور پھر بھی اسے اپنی زندگی میں پہلے جیسی جگہ نہ دے۔ یہ جو ہے بدلہ نہیں ہوتا، کبھی کبھی یہ حکمت ہوتی ہے، کیونکہ اکثر انسان آپ سے ناراض ہونے کے بعد وہ یہ انتظار نہیں کرتا کہ آپ معافی ہی مانگیں گے۔ کئی بار ریلیشن شپ اسی لیے خراب ہو جاتی ہیں اور وہ پہلے جیسی نہیں رہتی۔ غصہ اور اپنے آپ کو معاف کرنا، کچھ لوگ دوسرے لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں لیکن خود کو کبھی معاف نہیں کر پاتے۔ وہ لوگ سالوں تک اپنی ایک غلطی کو اپنے خلاف یوز کرتے ہیں کہ میں نے وہ کیوں کیا، میں نے ایسا کیوں کہا، اور میں نے اس انسان کو کیوں ہرٹ کیا، اور وہ ہر بار اپنے آپ کو وہی سزا دیتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے غلطی کو پہچانا اور اس پر سچی ندامت ہوئی اور اللہ سے رجوع کیا، جہاں بندے کا جو حق تھا وہاں اپنی ذمہ داری لی اور اپنے بیہیویئر کو بدلنے کی سچی کوشش کی، تو پھر آپ کو اپنے آپ کو ہمیشہ اس کے ایک غلطی کی قید میں نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ آپ اپنی غلطی جو آپ نے اپنی غلطی نہیں ہے وہ جو ہے انسان ہے، اور جو غلطی کے بعد کیا چوز کرتے ہیں، کیونکہ غلطی تو انسان سے ہو جاتی ہے، لیکن اگر غلطی کے بعد بھی انسان معافی نہ مانگے اور اسی غلطی پر اٹا رہے تو ہے مسئلہ۔ اور غصے کو اپنی آئیڈینٹی مت بنائیے، کیونکہ کبھی کبھی انسان ہر بار اپنے بارے میں ایک ہی سینٹنس بولتا ہے کہ میں غصے والا انسان ہوں، اور دھیرے دھیرے انسان اس سینٹنس کو اپنی آئیڈینٹی بنا لیتا ہے، لیکن آپ اپنے پیٹرن سے دیکھتے ہیں اور جو ہے صرف جو ہے یہ آپ کا اپنا پیٹرن نہیں ہے، کیونکہ آپ نے بھی آپ کی بھی چوائسیز ہیں،
اور آپ اپنی نیت بھی ہے، آپ جو ہے اپنی توبہ بھی ہے آپ کی، اور آپ اپنی جو ہے خواہش بھی ہے. اگر آپ اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ آج کچھ نیا چوز نہیں کر سکتے. آخری وقت پر نہیں، روزانہ مجاہدہ کیجیے. تو غصے کے خلاف مجاہدہ صرف اس وقت نہیں جب غصے کا معاملہ آ چکا ہو. روزانہ اپنے آپ کو اوور سرو کرنا بھی اس کا حصہ ہے. آج میں نے کسی بات پر اوور ریئیکٹ کیا، میری آواز کہاں بدلی، میں نے کس جگہ دوسرے کی بات سنی اور انکار کیا، میں نے کہاں اپنے لوگوں کو اپنی وزڈم سے اوپر رکھا، اور آج مجھے کس جگہ اللہ کی طرف اور زیادہ رجوع کرنے کی ضرورت ہے. یہ ڈیلی محاسبہ انسان کو اپنے پیٹرن سے آہستہ آہستہ آزاد کر دیتا ہے. غصہ آئے تو اپنے رب کو یاد کیجیے. کبھی غصہ آپ کو آپ کے اندر لے جاتا ہے اور اپنی انسلٹ کو ریپیٹ کرتے ہیں اور اپنی تکلیف کو ریپیٹ کرتے ہیں اور اپنے جواب کو ریپیٹ کرتے ہیں، لیکن اس وقت آپ اپنے آپ کو ایک اور ڈائریکشن دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ اپنے رب کی طرف یہ غصہ آپ کو کہاں لے کر جا رہا ہے، آپ کس طرح کے انسان بنتے جا رہے ہیں اور کس چیز کو اپنے قلب میں جگہ دے رہے ہیں. اور اگر اللہ آپ کو آپ کے غصے کو ہر پل کے لیے بعد میں بھی توبہ کا جو ہے موقع دے دے، تو کیا آپ دوسرے کے لیے رحمت کا ایک چھوٹا سا موقع نہیں دے سکتے؟ لیکن صبر کا مطلب ظلم برداشت کرنا نہیں ہوتا. اس بات کو دوبارہ بہت صاف سمجھنا ضروری ہے کہ اگر کوئی آپ پر ظلم کرتا ہے اور آپ کو ابیوز کرتا ہے تو آپ کی حفاظت کو تھریٹ ہے، یہ آپ کے حقوق کو دبا رہا ہے. تو اپنی حفاظت کرنا، اپنی باؤنڈری رکھنا اور حق کے لیے کھڑا ہونا غصہ نہیں ہے. ہر بار خاموش رہنا صبر نہیں ہے، اور ہر بار ریئیکٹ کرنا کریج نہیں ہے. حکمت یہ سمجھنے میں ہے کہ کس وقت آپ کا رکنا ہے اور کس وقت بات کرنی ہے اور کس وقت باؤنڈری رکھنی ہے اور کس وقت اللہ پر معاملہ چھوڑ دینا ہے. اینگر کا آخری سبق: غصہ آپ کو آپ کے اندر کچھ دکھاتا ہے، اور کبھی آپ کا ایگو، کبھی آپ کا درد، کبھی آپ کی انسیکیورٹی، کبھی آپ کا پاسٹ، اور کبھی آپ کا کنٹرول کا نیڈ، اور کبھی آپ کا اپنے رب سے دور ہو جانا. لیکن غصہ آپ کا فائنل آئیڈینٹی کارڈ نہیں ہے. آپ جو ہے اپنے غصے سے بڑے ہیں، آپ اپنے پاسٹ سے بڑے ہیں، آپ اپنی غلطیوں سے بڑے ہیں، اور آپ اللہ کی رحمت آپ کی ہر غلطی سے بڑی ہے. کنکلوژن کی جانب اگر اب ہم آئیں گے تو آج ہم نے غصے کو صرف ایک ایموشنل کے طور پر نہیں سمجھا نہیں دیکھا، اور ہم نے اس کے پیچھے چھپے ہوئے نفس کو دیکھا ہے، اس کے پیچھے چھپے ہوئے درد کو دیکھا، اس کے پیچھے ریلیشن شپ پر اثر کو بھی دیکھا، اور اس کے پیچھے قلب کے اثر پر بھی دیکھا، اور اس سائیکل کو بھی سمجھا جہاں غصہ گلٹ بن جاتا ہے، اور گلٹ صرف سیلف ہیٹرڈ اور سیلف ہیٹرڈ پھر دوبارہ غصے میں بدل جاتا ہے. لیکن ہر سائیکل جو ہے توڑی جا سکتی ہے، لیکن ایک سچے محاسبے سے، ایک سنسیئر توبہ سے، ایک ہونسٹ اپالوجی سے، ایک بدلے ہوئے بیہیویئر سے، اور ہر بار اپنے نفس کو تھوڑا سا کم اور اپنے رب کو تھوڑا سا زیادہ اور چوز کرنے سے غصہ آپ کے اندر آیا تھا، لیکن اسے آپ نے اندر ہمیشہ کے لیے گھر دینا آپ کی مجبوری نہیں. اللہ ہمارے غصے کو ہمارے حلم میں بدل دے، ہمارے نفس کو تواضع عطا فرمائے، اور ہمارے قلب کو سختی سے محفوظ رکھے، ہمیں اپنی زبان سے دوسروں کو زخمی کرنے سے بچا لے،
اور جہاں ہمیں کسی کا دل دکھایا ہو وہاں ہمیں سچی توبہ اور اپنی غلطی سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یا اللہ ہمیں ایسے غصہ عطا نہ ہو جو ہمیں تیرے ذکر سے دور کر دے، اور جب غصہ آئے تو ہمیں اپنے نفس کا غلام نہیں اپنا بندہ بنا۔ آمین یا رب العالمین۔ اسی کے ساتھ میں اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔